السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے روزے کی چند فضیلتیں پیش خدمت ہیں۔ روزے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزہ رکھنے سے روزے دار کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہوئے اور روزے کی فرضیت کے یقین کرتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو روزہ رکھے، اس کے لیے خوشخبری و بشارت ہے کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ روزے کا اجر و ثواب بے حساب ہے، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ، کہ ابن آدم کے ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا اور اس سے زیادہ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، الا الصیام فإنه لی وانا اجزی بہ، مگر روزے کا اجر و ثواب میں دوں گا اور یہ بے حساب ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ میدان محشر میں قیامت کے دن روزے دار کے حق میں اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام اے ربی منعته الطعم والشہوہ فشفنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفنی فیہ، قال فیشفعان، یعنی قیامت کے دن روزے دار کے حق میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، ہم نے اس روزے دار کو کھانے پینے اور شہوت پورا کرنے سے منع کیا تھا، روکے رکھا تھا، لہذا اے اللہ اس شخص کے بارے میں تو میری شفاعت قبول فرما لے، میری سفارش قبول فرما لے، چنانچہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طریقے سے رمضان روزے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر ایک روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ بحقی کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعوات لا ترد، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے ودعوۃ الصائم، روزے دار کی دعا، یعنی روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ 5ویں فضیلت یہ ہے روزے کی کہ روزہ رکھنے سے انسان جہنم کی آگ سے بچے گا، یہ روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی حضرت جابر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اس روزہ کے ذریعے سے روزے دار اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص کر دیا گیا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے، اور جب روزے دار اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا، جیسا کہ بخاری مسلم حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ،
اور قیامت کے دن روزے دار اسی دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، اور ان روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس دروازے سے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، اور آواز آئے گی، اعلان ہوگا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، پھر روزے دار کھڑے ہوں گے، یا فیدخلون، اور پھر وہ لوگ داخل ہو جائیں گے، فَإِذَا دَخَلُوا، اور جب اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، اغلق فلم يدخل منه احد، اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ روزے کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کو مسک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، جیسا کہ متفق الحدیث ہے، نبی نے فرمایا لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ رب العزت کو مسک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی کہ جب روزے دار میدان رب محشر میں رب سے ملاقات کرے گا، جیسا کہ نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، جس وقت روزے دار افطار لے کر بیٹھتا ہے اور مکمل روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس وقت وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری خوشی میدان محشر میں رب سے ملاقات کرنے کو محسوس کرے گا۔ یہ روزے کی چند فضیلتیں ہیں جو کہ پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو روزے دار بنائے، روزوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، تاکہ یہ ساری بشارتیں مجھے مل سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔